ندیاں چلے رے دھارا۔ جون کی سخت گرمی کی دوپہر، سڑکوں پر کافی دیر سے ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ دائیں طرف دو مزدور ایک جگہ کھود رہے تھے، قمیصوں کے بغیر میلی شلواریں، حجامت بڑھی ہوئی، سروں پر کپڑا باندھ کر بڑے انہماک سے اپنے بیلچوں سے زمین میں گڑھا بنانے کی کوشش تھی۔ مائرہ نے اپنی نظر پھیر کر سارا منظر اپنی کار میں بیٹھے دیکھا اور سوچا، شکر ہے کہ قریب ایک درخت ہے جو ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے دوبارہ سر گھما کر دانستہ دیکھا، کیا محنت ابھی جاری ہے؟ مگر وہ دونوں کام روک کر کھڑے تھے اور ایک مزدور کچھ بولا۔ مائرہ نے اپنی گاڑی کا شیشہ ہلکا سا نیچے کر لیا۔ آواز آئی، یار بچہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، بس اماں کی طبیعت ابھی پوری ٹھیک نہیں ہوئی۔ شکر ہے کرونا میں کچھ کام تو شروع ہوا، آٹے اور دوا کا آسرا ہوا۔ دوسرے مزدور نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور نظر جھکا لی، جیسے وہ اپنی ساری پریشانیاں چھپا گیا۔ موبائل کی بیل نے مائرہ کو اس سین سے واپس گاڑی میں منتقل کر دیا۔ شیشہ اوپر کیا اور فون کان سے لگایا۔ اینا، میں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوں، بیٹے گھر ہی آ رہی ہوں۔ کیا ہوا، بھوک لگ گئی جو ماں کی یاد ستانے لگی؟ نو ماما، ایسا تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جب آپ گھر آئیں گی تو پیزا تیار ملے گا، مائکرو ویو میں بنایا ہے، عالیہ نے ٹیبل لگا لی ہے۔ فون اس لیے کر لیا کہ پتہ چلے آپ کب تک پہنچ رہی ہیں۔ بس بیٹا 10 منٹ میں، مائرہ نے جواب دیا۔ اینا اور عالیہ مائرہ کے مشکل دنوں میں دنیا میں آئیں۔ دو جڑواں بیٹیاں، 8 سال کی عمر میں بہت سمجھدار، ماں کا ہاتھ بٹانے والی۔ مائرہ نے ہاتھ پہنے ہوئے دستانے ٹھیک کیے۔ توبہ ہے کرونا میں مصیبت، ماسک لگاؤ، دستانے پہنو، یہ ہاتھ ہی تو میرے ساتھی ہیں، اس مزدور کی طرح جو بیلچا چلا رہا تھا۔ میں فائن آرٹس کی لیکچرر، برش چلا کر زندگی کی زمین کھود رہی ہوں۔ مائرہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، رخصتی کچھ عرصے بعد ہونی تھی۔ مائرہ کے سسرال والے بڑی بہن سارا کے ملنے والے تھے، انہوں نے اسے پسند کیا تھا اور رشتہ طے ہو گیا۔ نکاح لاہور میں ہوا، رخصتی شارجہ جا کے ہونی تھی۔ کیونکہ سارا اور مائرہ کے سسرال والے شارجہ میں رہتے تھے، جس دن شارجہ پہنچنا تھا اسی شام رخصتی کی تقریب بھی تھی، سو یہاں ہاتھوں میں مہندی لگوا لی گئی۔ لو آج مائرہ شارجہ جا رہی ہے اور میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں بھائی کے گھر تک، ایئرپورٹ تک اسے نہیں خدا حافظ کہنے جا سکتی۔ یہ اس کی پھپھو تھیں جو اپنی طبیعت کی خرابی سے الجھ رہی تھیں۔ ادھر گھر میں مائرہ کی امی کا تقاضا تھا، دیکھو پھپھو سے ملے بغیر نہیں جانا، گھر سے اتنی جلدی ایئرپورٹ کے لیے نکلو کہ 10 منٹ پھپھو کے پاس بھی بیٹھ سکو۔ گھنٹی بجی، مائرہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پھپھو کے گھر میں داخل ہوئی۔ پھپھو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھیں، بھتیجی آتی دیکھی تو واقعی خوشی سے گلابی ہو گئی۔ بیٹے، میں تمہارے لیے ہی دعا کر رہی تھی اور پریشان بھی تھی کہ تمہیں خدا حافظ نہیں کہہ سکوں گی۔ بہت اچھا کیا تم آ گئیں۔ پھپھو نے مائرہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ دیکھو میری بیٹی کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ کتنا خوبصورت آیا ہے، انشاءاللہ سدا اپنے گھر میں خوش رہو گی، طیب کے دل پر راج ہوگا میری بیٹی کا۔ مائرہ اور پھپھو دونوں ہنس پڑے۔ کچھ دیر بعد اجازت لے کر ایئرپورٹ چلی گئی۔ شارجہ میں 6 جیٹھ، دیور، 2 نندے، ان کی فیملیز جتنی خوشی کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ سارا اور انیس بھائی کے ملنے جلنے والوں نے شادی کی تیاری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ زندگی بہار کی ہوا کی طرح ہلکی ہلکی، ٹھنڈی ٹھنڈی، خوشگوار گزر رہی تھی۔ اس دن طیب گھر سے تو ٹھیک ہی گئے تھے، مگر کمپنی جا کر ان کے سر میں درد ہوا، انہیں برین ہیمریج ہو گیا۔ اس اطلاع کے بعد تو ساری گھڑیاں قیامت کی تھیں۔ طیب کی طبیعت تھی کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ سب بہن بھائی ایسے دشمن ہوئے کہ اسے طیب کے پاس تک نہیں جانے دے رہے تھے۔ تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکی ہو، اب تم نے آہستہ آہستہ 6 مہینوں میں ہمارے بھائی کو موت کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ خبردار اب اس کے قریب بھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے بھائی اور باپ کو کیسے خیال آ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہوتے ہی طیب کو پاکستان لے آئیں۔ مائرہ ان حالات کو چپ ایک طرف کھڑی زندگی اور لوگوں کی چالیں دیکھ رہی تھی۔ اپنے ابو اور بھائیوں کو ہر روز کی فون پر بات بتاتی تھی۔ سارا اور انیس کا وقت بھی اس پریشانی میں بہت کٹھن گزر رہا تھا۔ کسی اچھی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔
اچانک طیب کی والدہ نے کہا، مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اسے پاکستان لے چلیں، شاید خدا نے وہاں شفا اتاری ہو۔ مائرہ کو روشنی کی کتنی کرنیں نظر آنے لگیں۔ وہاں ابو، امی، بھائی اور سب لوگ ہوں گے، یہاں سے تو حالات ضرور فرق ہوں گے۔ گھر پاکستان آ کر زندگی سنبھل گئی، سب اپنے اس کی ہمت بندھاتے، اس کا ساتھ دیتے۔ ایک دن امی نے مائرہ سے کہا، بیٹے جب سے پاکستان آئی ہو تمہارے سسرال والوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اپنا سب کچھ ویسے ہی وہاں چھوڑ کر آئے ہو، فون کر کے کہو پیسے بھجوا دیں، یہاں طیب اور تمہارے کام آئیں گے۔ فون کی کال پر جواب بالکل کورا تھا، جتنے دن آپ لوگ یہاں رہے ہیں خرچہ ہوا ہے، پیسے تو اس میں لگ گئے، کیا ہوا تمہارے ابو کے گھر پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ اور کال ختم ہو گئی۔ جب ابو اور بھائیوں کو یہ پتا چلا تو وہ ناراض ہوئے اور کہا، اتنی چھوٹی بات تم نے کیسے کی؟ بیٹا یہاں کچھ کمی محسوس کر رہی ہو تو ہمیں بتاؤ۔ مائرہ نے کہا، امی کے کہنے پر کال کی تھی۔ دن گزرتے رہے، ڈاکٹرز پر امید تھے، حوصلہ افزا رپورٹیں آ رہی تھی، مگر بستر پر ایک شخص خاموش آنکھیں بند کیے بغیر حرکت دراز تھا۔ ایک دن بھائی آئے، اس کی طرف دیکھ کر بولے، مائرہ جی ایم اے کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں داخلوں کے لیے اور تمہاری ریکویسٹ ڈال دی تھی، منظور ہو گئی ہے، تمہیں ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے، اب اور طرح سوچو، کوشش شروع کرو، زندگی بغیر کوشش کے نہیں گزرے گی۔ اور اس کا داخلہ ہو گیا۔ طیب کی صحت کچھ بہتر ہو گئی، شادی کے 4 سال بیت گئے جو بہت محنت اور خدمت میں گزرے، اسے لیکچررشپ مل گئی، کچھ عرصے میں خدا نے عبدالصمد عطا کر دیا، خوبصورت اور تندرست بچہ۔ اس طرح 2 سال اور گزر گئے، پھر اینا اور عالیہ آ گئیں، آپس میں بات کرتے اور سب ہنستے۔ اللہ کو مائرہ کی ہمت کا پتہ ہے، جڑواں بچیاں عطا کر دیں۔ امی کے ساتھ کی وجہ سے مشکلات کافی کم لگتی تھیں۔ پھر ایک دن ابو نے کہا، بیٹا 10 مرلے کا پلاٹ تمہیں دے رہے ہیں، بھائی کے ساتھ جا کر نقشہ دیکھ لو، کام شروع ہو تو میٹیریل اپنی پسند کا لگوانا۔ جی ابو، گھر میرے لیے؟ ہاں، کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں تمہارے ہی لیے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ طیب دور بیٹھے یہ سب باتیں سن رہے تھے، خوشی سے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ مائرہ نے ایم فل بھی کر لیا اور وقت گزرتا رہا۔ اس کی بچیاں ابھی چھوٹی ہی تھیں، کچن اور گھر میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھیں، بڑی دلیری سے چھری پکڑ کر سبزیاں، سلاد، چپس کاٹ لیتی تھی۔ ٹیلی فون کال سننے کے بعد اس نے سوچا، چلو بیٹیوں کی کچھ تو سہولت ہے، گھر جاؤں گی تو کھانا تو پکانا نہیں پڑے گا، بینک اور گروسری سے اتنی تھک گئی ہوں، مجھے کچھ کھانا پکانے کی فکر ہو رہی تھی، شکر ہے پیزا کھانے کو مل جائے گا۔ گاڑی بڑا سا موڑ کاٹ کر گھر کے سامنے والی سڑک پر آ گئی۔ جب اس نے گھر کا گیٹ کھلنے کے لیے ہارن بجایا تو خیالوں کے جھرمٹ سے باہر نکل آئی اور سوچنے لگی، وہ کھدائی کرنے والے مزدور اور میں ایک جیسے ہیں، ہاتھوں کے کھلاڑی۔ گیٹ کھولنے کے لیے طیب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، عبدالصمد باپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مائرہ کی کار گھر میں داخل ہو گئی، اس کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، ندیاں چلے چلے رے دھارا، چندا چلے چلے رے تارا، تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ کو چلنا ہوگا۔